مولاي صل وسلم دائما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، آج 22 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت مجلس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت کریمہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو، معافی پکڑ لو، وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم دو، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ موڑ لو۔ یہ 3 احکام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں، اور یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہے خذ العفو۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، معاف کر دو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ معاف کیا کرو، مگر اس آیت کریمہ میں جو آج تلاوت کی ہے، اللہ نے کہا خذ۔ آخذ یأخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا۔ آخذ اس نے پکڑا، یأخذ وہ پکڑتا ہے یا پکڑے گا، اسی سے امر ہے خذ، تم پکڑ لو۔ اور اصول یہ ہے کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے آگے ملانے کے لیے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔ خذ العفو، معافی پکڑ لو۔ یا یہ نہیں فرمایا معاف کر دو، بلکہ کیا کرو، معافی پکڑ لو۔ سوال یہ ہے معافی کو پکڑا کیسے جاتا ہے؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح زندگی گزارنے کے لیے لاٹھی کو پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لاٹھی کے ذریعے جانوروں کو بھی بھگایا جاتا ہے، اس لاٹھی کے ذریعے موذی چیزوں کو بھی راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اسی لاٹھی کے ذریعے اگر کوئی پتھر پڑا ہو راستے سے اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اسی لاٹھی پہ انسان اپنا بوجھ بھی ڈالتا ہے، بوڑھا ہو جائے تو وہ سہارے کا کام بھی کرتی ہے۔ جس طرح اس لاٹھی کو پکڑا جاتا ہے، فرمایا زندگی گزارنی ہے تو تم معافی کو ایسے پکڑ لو جس طرح لاٹھی کو پکڑا جاتا ہے، کہ قدم قدم پر تمہیں جس طرح لاٹھی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح قدم قدم پہ تمہیں معافی کی ضرورت بھی پڑے گی۔ کبھی تمہیں معافی مانگنی پڑے گی، کبھی تمہیں معاف کرنا پڑے گا، تو ہر حال میں تم نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا۔ اب یہ ایک مشکل امر ہے، ہر شخص میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ لوگوں کو معاف کر سکے، لیکن سکون سے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ معاف کر دینا۔ وہ ایک خاتون کا انٹرویو چھپا، وہ کہتی ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، انزائٹی بہت زیادہ ہے، تو میں کسی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اس نے مجھے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ فلاں نے یہ سلوک کیا، فلاں نے یہ سلوک کیا۔ وہ نفسیات دان تھا، وہ کہنے لگا اس طرح کرو، سب کو معاف کر دو۔ کہنے لگی میں کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ میرے فلاں عزیز نے اتنا ظلم کیا، فلاں رشتہ دار نے اس طرح دھوکہ دیا۔ میں نے کہا کہ مسئلہ تمہیں ہو رہا ہے، انہیں نہیں ہو رہا۔ رات کو نیند تمہیں نہیں آ رہی، ان کو آ رہی ہوگی، یا ہمیں ان کے حال کی خبر نہیں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو تندرست ہو جاؤ، معاف کر دو۔ کہتی ہے اب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے ایک لیکچر دینا شروع کر دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بی بی یہی میرے پاس تو ایک حل ہے، تم ان سب کو معاف کر دو۔ خیر، اب وہ اپنی آپ بیتی خود بیان کرتی ہے، کہتی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ ستایا تھا نا میرا عزیز، میں قبرستان چلی گئی، اس کی قبر پہ جا کے میں نے زور زور سے کہنا شروع کر، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے کیا، تو نے ایک دفعہ یہ ظلم کیا، ایک دفعہ یہ زیادتی کی۔ جب میں ساری باتیں چیخ چیخ کے اس کو سنا گئی، پھر آخر میں نے کہا جا، میں تجھے اللہ کے لیے معاف کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ کہتی ہے کہ میں گھر آئی، رات کو جو مجھے نیند آئی، سالوں سے ویسی نیند نہیں آئی تھی، اس لیے
کہ وہ جو اندر ایک انتقام کی آگ جلتی ہے وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتی، وہ سکون نہیں لینے دیتی۔ تو جب انسان اللہ کے کہنے پر عمل کرتا، اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ فرمایا اے لوگوں معاف کرو، اے لوگوں چھوڑ دو، درگزر کرو، عفو و درگزر ہے، معافی ہے۔ اب ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اینزائٹی ہوتی، جس کی وجہ سے پریشانیاں جنم لیتی، جس کی وجہ سے راتوں کو نیندیں نہیں آتی۔ اس نے تو جو کرنا تھا سو کر لیا۔ حدیث مبارکہ ہے شعب الایمان میں، جناب ابو ہریرہ راوی ہے، نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جناب موسیٰ نے پوچھا، عرض کیا ہے مولا تیرے نزدیک سب سے معزز بندہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے میرے نزدیک سب سے پیارا ہے۔ ایک تو ہے نا میں کچھ کر نہیں سکتا لہٰذا میں کہتا ہوں اچھا میں معاف کر دیتا ہوں، نہیں، میں کچھ کر سکتا ہوں، میں بدلہ لے سکتا ہوں، میں کسی کو تنگ کر سکتا ہوں پھر بھی معاف کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے نزدیک مولا کہتا ہے سب سے پیارا یہ بندہ ہے۔ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ بدلہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بدلہ لے سکتا ہے، ہم ہیں کون، ہماری حیثیت کیا ہے، مگر پھر بھی وہ معاف نہیں کیے جا رہا۔ ہم اس کی نہیں مانتے پھر بھی معاف کرتا۔ وہ کہتا ہے میری طرف آؤ، ہم نہیں آتے۔ وہ کہتا ہے سر جھکاؤ، ہم نہیں جھکاتے۔ وہ کہتا ہے معاملات سیدھے کر لو، ہم نہیں کرتے، پھر بھی وہ نوازتا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بندے تو چاہتا ہے ہم تجھے معاف کر دیں؟ مولا ہم سارے ہی چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر تم میرے بندوں کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ جب تم چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں تو تم بھی تو معاف کرنا سیکھو۔ ایک اور حدیث ہے طبرانی میں یہ روایت ہے، حضرت انس راوی ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دیہڑا ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ جس جس کو میں نے حق دینا ہے وہ سارے ہی کھڑے ہو جائیں، میں آج سب کو حق دوں گا، اور میرا حق یہ ہے کہ میں سب کو جنت دوں۔ ہے کوئی جس نے مجھ سے حق لینا ہو، کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ پھر فرشتہ دوبارہ کہے گا کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس نے دنیا میں اللہ کے لیے معاف کیا۔ حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت جب ہزاروں لوگوں کو محشر کے میدان میں اس طرح کھڑا ہو کے دیکھے گا کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے لیے میرے بندوں کو معاف کیا ہے، اللہ فرمائے گا جتنے کھڑے ہو سارے بغیر حساب کے جنت چلے جاؤ۔ یہ اللہ کن کو انعام دے گا؟ جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا جانتے ہوں۔ اب ہم معاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پریشانی ہمیں ہوتی، ٹینشن ہمیں ہوتی ہے، اینزائٹی ہمیں ہوتی ہے، ڈپریشن میں ہم چلے جاتے ہیں، راتوں کو نیندیں ہمیں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے جو کرنا تھا سو کر لیا۔ اب مسئلہ ہمارے پاس ہے کہ بھئی ہم اس پہ ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے جناب موسیٰ کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی امیر آدمی تھا، اس کا نام تھا قارون۔ عصر حاضر میں جس کے سب سے زیادہ معلوم اثاثے ہیں وہ امریکہ کا ایلون مسک ہے، اس کے بارے کہا جاتا ہے وہ دنیا میں سب سے امیر آدمی ہے، ٹیسلا کمپنی کا بانی ہے، سٹار لنک کا بانی ہے، بے شمار چیزیں اس نے بنائی ہیں، اور یہ ان کمپنیوں کا بانی جس کے معلوم اثاثے ہیں اس میں یہ سب سے امیر آدمی۔ مگر اگر قارون کی بابت ہم پڑھیں تو یہ قارون کا عشر عشیر بھی نہیں ہے کہ قارون اتنا امیر بندہ تھا، اللہ نے اس کی امارت کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ یہ قارون تھا کون؟ حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا، بعض نے کہا تائی کا بیٹا تھا، اور شکیل جوان تھا، خوبصورت آدمی تھا، اسی وجہ سے لوگ اسے منور بھی کہتے تھے۔ اس قارون کو اللہ نے کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، اس نے اب سرکشیاں کرنی شروع کر دی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اس کو خزانے ایسے دیے اگر پوری قوم مل کے بھی اس کی چابیاں اٹھاتی تو چابیاں نہ اٹھاتی، یعنی چابیاں، خزانے تو دور کی بات، ما ان مفاتحہ، جو اس کے پاس چابیاں تھیں وہ اتنی زیادہ تھی جس میں اس نے خزانے رکھے تھے۔ اب ہوا یہ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی قوم نے کہا زیادہ اتراء نہ، تکبر نہ کر، تعلی نہ کر، انہ لا ان اللہ لا يحب الفرحین،
بے شک اللہ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب پہلے یہ امیر آدمی نہیں تھا، آہستہ آہستہ اس کے پاس دولت آئی تو اپنی اوقات بھول گیا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اس سے کہا گیا آخرت میں اللہ رب العزت نے جو تیرا انعام رکھا ہے تو اس کے لیے بھی کوشش کر، اس کو بھی تلاش کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا میں تیرا حصہ ہے اس کو بھی نہ بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ تجھے بھی تو اللہ نے نوازا ہے، تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی عطا کیا ہے، اس طرح تو بھی لوگوں کو عطا کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آگے اس کا تذکرہ ہے۔ ہوا یہ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہے، زکوٰۃ نکالو۔ کہنے لگا جی بالکل دوں گا، مگر جب زکوٰۃ نکالی، اب جس کے پاس اربوں ہو اس کی زکوٰۃ کروڑوں میں بنتی، کھربوں ہوں تو زکوٰۃ اربوں میں بنے گی۔ جب اس کی اربوں زکوٰۃ بن گئی تو جناب موسیٰ کا مخالف ہو گیا، یہ آپ نے ٹیکس لگا رکھا ہے تو میں تو نہیں دیتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، جناب موسیٰ نے لوگوں کو بھجوایا اس سے کہو اللہ کے لیے مال نکالے، مگر وہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ اب اس نے ایک اوچھا ہتھ کنڈا اپنایا، ایک خاتون جو فاحشہ تھی اس کو پیسے دے کے تیار کیا، وہ حاملہ ہوئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے، یہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واز کرتے ہو، اپنے کرتوت دیکھے نہیں ہیں تم نے، کبھی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ فلاں عورت میرے پاس آئی ہے اور آ کے کہنے لگی کہ آپ نے ایسے ایسے کیا، آپ نے کہا اس کو لے آؤ۔ وہ آ گئی، آپ نے فرمایا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے ہمارے لیے دریا کو پھاڑا اور ہمارے لیے رستہ بنایا ہے، سچ بتا کہ سچ کیا۔ اب جناب موسیٰ جلالی بھی تھے، جب روب اور دبدبے کے ساتھ جناب موسیٰ نے اللہ کی قسم کھائی تو کانپنے لگ گئی۔ اس نے کہا سب کیا دھرا اس کا ہے، اس نے مجھے پیسے دیے اور اس نے کہا جناب موسیٰ کو بدنام کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ اس کو زمین پکڑ لے۔ زمین نے پکڑ لیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ نے اس کو اس لیے زمین کے ساتھ جڑوایا ہے، اس لیے اس کو پکڑوایا ہے تاکہ اس کے خزانوں پہ قبضہ کر سکے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں یہ بات پڑی تو آپ نے کہا مولا اس کے خزانے بھی زمین پکڑ لے۔ اس کا مکان، اس کے خزانے وہ بھی زمین نے کھینچنا شروع کر دی۔ اب اس نے معافیاں مانگنا شروع کی، اے موسیٰ معاف کر دے، اے موسیٰ معاف کر دے، میں تجھ پہ ایمان لایا۔ جناب موسیٰ نے ایک نہ سنی، اور جب وہ کمر تک دھنس گیا کہنے لگا موسیٰ تو جیسے کہتا ہے ویسے ہی کروں گا، اللہ کے لیے معاف کر دے۔ مگر جناب موسیٰ نے ایک نہ سنی، یہاں تک کہ زمین میں وہ دھنس گیا تو فرمایا گیا اے موسیٰ اس نے کتنی دفعہ تجھ سے معافیاں مانگی، تو نے اسے معاف نہ کیا، مجھ سے وہ ایک دفعہ معافی مانگتا میں اس کو معاف کر دیتا۔ پروردگار ہے، وہ کہتا ہے خذ العفو، اے بندے معافی پکڑ لے۔ جس طرح لاٹھی پکڑی جاتی ہے اور ہر قدم پہ لاٹھی کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح تجھے معافی کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر تو نے معاف کرنا نہ سیکھا تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ زندگی میں آپ کو ہر رشتے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب دیکھیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے حسن سلوک کرو، پہلا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید ذکر کی وہاں والدین سے حسن سلوک کا ذکر کیا۔ ایک صاحب اپنے والدین سے نہیں بولتے، حیات ہیں، والدین فوت ہو گئے تو ان کی والدہ بیچاری ان کو بلاتی رہتی، وہ ملنے نہیں آتے۔ ایک دن ان سے کہا بھی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری زبردستی شادی کی تھی، میں کیا سیکھے نہ کرو، پھر بھی انہوں نے کی تھی تو ان پختن پہ۔ اب انہوں نے کیا بھگتنا تھا، بیچارے روتے روتے دنیا سے چلے گئے، مگر تم نے تو اپنی آخرت خراب کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بندے معاف کر، تو معاف کرے گا تو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ اب بدلہ کس سے لیا؟ والدین سے۔ مگر والدین سے کیا بدلہ لینا ہے؟ اپنی دنیا خراب کی، اپنی آخرت برباد کی۔ تو خذ العفو، اے بندے معافی کو پکڑ لے، ہر قدم پہ تجھے معافی کی ضرورت پڑے گی۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور کیا کر؟ نیکی کا حکم دے۔ اچھا اسلوب دیکھیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے اس نے سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں سے اس نے سلوک کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیموں سے، مسکینوں سے، مسافروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد
قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو. یہ نہیں کہا مسلمانوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو، یہ نہیں کہا کہ اپنے ہم مسلک سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو، یہ نہیں کہا صرف دوستوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو. للناسی، مسلم ہو غیر مسلم ہو، تم نے بات کرنی ہے تو اچھے انداز میں کرنی. بعض لوگوں کو جب ہم سنتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں. کسی اللہ والے کا تذکرہ کریں گے تو ایسی گندی زبان استعمال کریں گے کہ الامان الحفیظ. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی بھی بد زبان نہیں ہوتا، مومن کبھی گالی نہیں دیتا. تو جو گالیاں دینے والا ہو وہ اپنے آپ کو مبلغ بھی کہے، اپنے آپ کو مقرر بھی کہے، اپنے آپ کو واعظ بھی کہے، اور اللہ کے ولیوں پہ وہ گالیاں بھی کسے اور آوازیں بھی کسے اور برا بھلا بھی کہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کی روح سے مبلغ اور اچھا مسلمان نہیں ہے. فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کیا کرو. یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز پڑھو، اب زکوٰۃ ادا کرو. جب یہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یتیموں مسکینوں مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو. فرمایا جب یہ کر چکو اب کیا کرو، اب نماز قائم کرو. ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو آخری حکم ہے اس کو پہلے لے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی سارا اسلام ہے. حالانکہ وہ تو حقوق اللہ ہیں اور وہ تو لازم اور ضروری ہیں، اس میں تو کلام ہی کوئی نہیں، تو فرض چیزیں ہیں. مگر اسلوب دیکھیے اے بندے، مطلوب یہ ہے کہ اس انداز سے تو نے دنیا میں چلنا ہے. اگر تو ان کے ساتھ اچھا نہ رہا اور تو کہے میں صرف سجدے کروں گا، میں صرف نشان بناؤں گا اور میں صرف تسبیحات ہی کرتا رہوں گا، لوگوں کے ساتھ تیرا رویہ اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ تیرا لین دین، تیرا میل ملاپ یہ اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تجھے تیری عبادتیں فائدہ نہیں دے رہی، تجھے تیرے سجدے فائدہ نہیں دے رہے. یہ فائدہ دینا اس وقت شروع ہوتے ہیں جب اس ترتیب سے چلا جاتا ہے. خذ العفو، اے بندے معافی کو پکڑ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل آئے نا ان سے لڑائی نہ کر، بحث نہ کر. اعرض، منہ موڑ لے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں دنیا میں مجھے کبھی کوئی عاجز نہ کر سکا سوائے جاہل کے. کہا جی حضرت وہ کیسے؟ کہا میں اس کو قرآن سناتا تھا، کہتا تھا نہیں میرا خیال ہے کہ ایسے ہے. میں اس کو حدیث سناتا تھا، کہتا تھا میرا خیال ہے کہ ایسے ہے. میں اس کو دلائل کے انبار اس کے سامنے رکھتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں جی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہے. تو مجھے قرآن یاد آیا، اللہ نے کہا اعرض عن الجاہلین، جاہل بندہ ہے، آپ اس کے ساتھ کیا بحث کریں گے، آپ اس سے کیا کلام کریں گے. اسی طرح بے شمار لوگ کوئی کلپ بھیج دیتے ہیں، یہ دیکھیے جی کہ یہ بندہ کیسی باتیں، وہ بکواس کر رہا ہوتا ہے، ایسی غلط باتیں مقدسات کے بارے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سن نہیں سکتے. اسی طرح ایک صاحب نے سوال بھیجنا شروع کر دیے، کئی کلپ بھیجے، اس کا لب لباب یہ تھا جناب ابو طالب مسلمان تھے کہ کافر تھے. میں نے کہا اس سے کس کو فائدہ ہے، اس کے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ اگر مسلمان تھے تو ہم سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں تھے تو ہم سے زیادہ دکھ کسی کو نہیں ہے. اور پھر جی فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی جو چلی گئی، جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہے، جو تم کرو گے تمہارے ساتھ ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. مگر جو ہم لوگ ہیں ہم ان کے بارے کلام کرتے ہیں، ان کے بارے کلپ بیچتے ہیں اور ان کے بارے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کے اچھا. مجھے روزانہ کی بنیاد پہ بلا مبالغہ دسیوں کلپ اس طرح کے موصول ہوتے ہیں، تو ٹائم کوئی نہیں ہوتا کہ کس کس کو بندہ سنے. اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، اب کسی جانور کو تو بندہ لگام ڈال دے، اس کا منہ تو بند کر لے. سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے اس طرح کے بولنے والے جو مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ان کا منہ کون بند کرے؟ تو ان کے بارے تقاضا یہ ہے کہ اگنور کیا جائے. اور دوسرا حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اگر کوئی اس حوالے سے بات بھی کرے تو جواب حکمت کے ساتھ دیا جائے، جاہل ہو تو اعراض کیا جائے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی، آپ تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ ایک مولانا بھی بیٹھے تھے. آپ کا ایک سنگی آیا، آپ نے کہا بڑے عرصے کے بعد آئے ہو، خیریت، کہاں گئے تھے؟ تو سنگی کہنے لگا حضور میں اجمیر شریف گیا تھا.
مولانا صاحب بڑے غصے میں آئے، وہ کہنے لگے اجمیر اجمیر ہوتا ہے، شریف کہاں سے ہو گیا؟ یہ کیا شریف، اجمیر شریف؟ وہ گھبرا گیا، شاید میں نے کوئی غلط بات کہہ دی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا کو جھڑک بھی سکتے تھے، خاموش کروا سکتے تھے، مگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقل سلیم رکھنے والے تھے، حکمت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اب کچھ وقت گزرا تو یہ جو سنگی تھے کہتے حضرت اجازت فرمایا، بلیے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ مولانا نے کہا حضرت جی مجھے اجازت فرمایا، اچھا جانا ہے آپ نے؟ کہا جی جانا ہے۔ آپ نے بتایا نہیں گھر بار سب خیریت؟ جی اللہ کا بڑا کرم۔ کاروبار اچھا چل رہا ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم۔ معاملات کیسے جا رہے ہیں؟ بچہ آپ کا بیمار تھا؟ جی الحمدللہ بچہ بھی ٹھیک ہے، معاملات بھی اچھے۔ آپ کا مزاج شریف ٹھیک ہے؟ آپ کا مزاج شریف ٹھیک ہے؟ اردو معلّہ میں مزاج شریف کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے جی اللہ کا بڑا کرم ہے، مزاج شریف اچھا ہے۔ تو حاجی صاحب مسکرائے، فرمایا کہ مولانا آپ کا مزاج شریف ہو سکتا ہے تو اجمیر شریف نہیں ہو سکتا۔ آپ کا مزاج شریف اس لیے ہے کہ آپ کا ہے، اجمیر شریف اس لیے ہے کہ اللہ کے ایک بندے کا ہے۔ ہم کہتے ہیں محبت والے ذوق والے لوگ کدو شریف، کدو شریف باقی سبزیاں کو بدماش تھوڑی ہیں، وہ بھی تو شریف ہی ہے نا۔ تو کدو شریف کیوں؟ سرکار کو پسند آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک خیاط درزی کے گھر دعوت پر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس نے شوربہ بنایا ہے۔ خیاط درزی تھا، غریب تھا، اس نے شوربہ بنایا ہے تو شوربہ زیادہ تھا۔ کدو شریف سرکار تلاش کر کر کے تناول کرنے لگے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ حضور کدو شریف سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے اس شاخ نے اس سبزی کو شریف کہنا، حالانکہ سرکار کو بکری کی دستی بھی بڑی محبوب تھی، مگر واعظین عام طور پہ جہاں دیکھا نا کہ بھئی کدو والے بیٹھے ہیں تو کدو شریف سنا دیا، جب دیکھا کہ گوشت والے بیٹھے ہیں تو گوشت شریف کا سنا دیا، کہ سرکار کو بکری کی دستی بھی بڑی محبوب تھی۔ تو یہ حکمت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنانے والے لوگ تھے۔ اب ہوا یہ، معاشرے نے پلٹا کھایا، جاہلوں نے دیکھا کہ لوگ ان نیک بندوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، انہوں نے لبادہ اڑ لیا، جگہ جگہ پہ جعلی قسم کے دربار کھل گئے، جگہ جگہ پہ 2 نمبر مجاورہ کے بیٹھ گئے۔ یہ جہال کی وہ قسم ہے جن کا اہل سنت سے تو دور اسلام سے بھی تعلق مشکل سے ہی ہے۔ ابھی یہ ایک عرس ہو رہا ہے، ایک اللہ والے تھے، ان کا نام تھا حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی، جنہیں لوگوں نے لال قلندر کہنا شروع کر دیا۔ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں چندہ مانگنے، ہمارے پاس بھی چندہ دیجیے، کس لیے وہاں جانا ہے؟ اچھا کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ وہاں جا کے نمازیں نہیں پڑھنی، وہاں جا کے قرآن شریف نہیں پڑھنا، وہاں جا کے دعا ذکر اذکار نہیں کرنا، وہاں جا کے دھمالے ڈالنی ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہوا؟ کس نے یہ دھمالے ڈالنا سکھایا؟ یہ 2 نمبر چیزیں تم نے کب سے اس میں ایڈ کرنا شروع کر دی؟ یہ اللہ والے، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، کتابیں موجود ہیں، انہوں نے تو کبھی ان چیزوں کا حکم نہیں دیا، مگر جتنے بھی یہ نچ نچیے کے شوقین ہیں، جتنے بھی دھمالی ہیں، اپنے آپ کو کلندر کہنے والے، 2 مہینے نہاتے نہیں ہیں، 4 مندریاں ڈالی ہیں، شریعت کا پتہ کوئی نہیں ہے، لمبے لمبے بال رکھے، لٹے رکھے، حالانکہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، ایک کے علاوہ آپ انگوٹھی نہیں ڈال سکتے، بال آپ کے کندھوں سے نیچے نہیں ہو سکتے، اور ہر جمعے امام مالک کے نزدیک آپ نے حدیث مبارکہ نقل کی، ہر جمعۃ المبارک غسل کرنا واجب ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ کیسا قلندر ہے جو شریعت کی پاسداری نہیں کرے؟ تو جاہل آدمی ہے۔ اسی طرح لوگ اپنے نفس کی پوجا کرنے کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، نتیجتاً بدنام خرد ہو جاتے ہیں، عقل بدنام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جاہل آدمی ہے، اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے ان بزرگوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا جن کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتے تھے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں نے پڑھا، بادشاہ نے کہا جی میرے دربار پہ آئے، آگے کو واعظ و نصیحت کرے۔ اب واعظ و نصیحت کہاں ان لوگوں پہ اثر کرتی؟ یہ تو آتے ہیں بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمارا بھی کوئی تعلق ہے۔ تو وہ اللہ والے آئے، بادشاہ کو پیاس لگی، اس نے کہا پانی کا گلاس لاؤ، پانی آ گیا۔ یہ صوفی جی کو موقع ملا کہ اب وقت ہے اچھا واعظ کرنے کا۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک سوال ہے، ذرا پانی نہ پیجیے؟ کہا پوچھو۔ بادشاہ سلامت اگر آپ کسی صحرا میں ہوں
ساتھی بچھڑ جائیں، آپ کے پاس پانی ختم ہو جائے، جہاں بلغ ہوں، زبان باہر نکل آئے اور آپ آسمان کی طرف تک رہے ہوں کہ موت اب آئی کہ تب آئی، یکایک ایک شخص آئے، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہو، وہ کہے مفت میں نہیں دیتا، پیسے لوں گا تو کیا دو گے؟ بادشاہ کہتا ہے جان ہے تو جہان ہے، میں کہوں گا اللہ کے بندے میری آدھی سلطنت لے لے، یہ پانی کا گلاس دے دے۔ کہا جی بس یہی بات پوچھنی تھی، پی لیجیے۔ اس نے پانی پی لیا۔ اب یہی صوفی صاحب اللہ والے پھر کھڑے ہو گئے، بادشاہ سلامت ایک سوال ہو رہا ہے۔ کہا جی پوچھو۔ بادشاہ سلامت یہ جو پانی آپ نے پی لیا ہے، جس کی قیمت آپ نے آدھی سلطنت دی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ پانی آپ سے خارج نہ ہو اور طبہ کہیں کہ علاج بڑا مہنگا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ کہتا ہے جان ہے تو جہان ہے، میں کہوں گا میری آدھی سلطنت لے لو، یہ پانی نکال دو۔ کہتا ہے بادشاہ بس یہی سمجھانا تھا، تیری ساری سلطنت ایک طرف ہے، اس کے پانی کا پیالہ ایک طرف ہے۔ اے بندے تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، ابھی بھی وقت ہے کہ آجا، سر جھکا لے، ابھی بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کی رحمتیں روزانہ ہی آوازیں دیتی ہے، بندے تو آئے گا، تیری پکار زبان سے بعد میں نکلے گی، وہ نیلی چھت والا پہلے کرم کرتا چلا جائے گا۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔